नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फ़ातिर। बामानी बामुहावरा तर्जमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 40। कुल फरमा दीजिए, अराई तुम मुझे ख़बर दो, शुरकाउकुमुल्लज़ीना अपने उन शरीकों माबूदों की, अल्लज़ीना वो जिन्हें, तदऊना तुम पुकारते हो, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा, अरूनी तुम दिखाओ मुझे, मादा क्या कुछ, खलक़ू उसने पैदा किया है, मिनल अर्ज़े ज़मीन से, अम या लाहुम उनका, शिरकुन कोई हिस्सा है, फिस समावाते आसमानों में, आसमानों की पैदाइश में, अम या आतैनाहुम हमने दी उनको, किताबन कोई किताब, फ़हुम पस वो, अला बय्यिनातिन कोई किसी वादे दलील पर हैं, मिन हो उसमें से, बल्कि अय्यादिज़ ज़ालिमूना नहीं वादा देते ये ज़ालिम, बाज़ुहुम यानी उनका बाज़न बाज़ को, इल्ला मगर, गुरूरा धोखे ही का। आयत नंबर 41। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, युमसिकुस समावाते थामे हुए है आसमानों को, वल अर्ज़ा और ज़मीन को, अन तदूला इससे कि वो टल जाएं, हट जाएं अपनी जगह से, वालाइन और अलबत्ता अगर, ज़ालता वो दोनों टल जाएं अपनी जगह से, हिल जाएं अपनी जगह से, इन अमसा का हुमा तो नहीं रोक सकेगा, नहीं थाम सकेगा उन दोनों को, मिन अहदिम कोई भी, मिन बादे उसके बाद, अल्लाह के बाद, इन्नहु बिलाशुबा वो बेशक वो, काना है, हलीमन नहायत बुरदबार, गफ़ूरा बड़ा बख्शने वाला। आयत नंबर 42। व अक़समु बिल्लाहि और उन्होंने कसमें खाई अल्लाह की, जहदा ऐमानिहिम अपने पुख्ता कसमें, लाइन अलबत्ता अगर, जाअहुम आया उनके पास, नज़ीरुन कोई डराने वाला, लयकूनन्ना तो ज़रूर वो होंगे, अहदा ज़्यादा हदायत याफ्ता, मिन एहदल उम्म हर एक उम्मत में से, फलम्मा फिर जब, जाअहुम आया उनके पास, नज़ीरुम कोई डराने वाला, माज़ादहुम तो नहीं उसने ज़्यादा किया उनको, इल्ला मगर, नफूरा नफ़रत ही में। अब मुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 40। कुल अराइतुम शुरकाउकुमुल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, भला बताओ तो अपने जिन शरीकों माबूदों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्ज़े मुझे दिखाओ उन्होंने ज़मीन से क्या कुछ पैदा किया है, अरूनी मुझे दिखाओ उन्होंने ज़मीन से क्या कुछ पैदा किया है, अम लहुम शिरकुम फिस समावाते या उनका आसमानों की पैदाइश में कोई हिस्सा है, या हमने उनको किताब, अम आतैनाहुम किताबम मिन फ़हुम अला बय्यिनातिम मिन या हमने उनको कोई किताब दी है और वो उसकी किसी वादे दलील पर कायम हैं, यानी हमने उन पर कोई किताब नाज़िल की हो जिसमें ये दर्ज हो कि मेरे भी कोई शरीक हैं, अल्लाह के भी कोई शरीक हैं जो आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में हिस्सेदार और शरीक हों, कोई ऐसी किताब हमने नाज़िल की है तो वो दिखाएं। बल अय्यादिज़ ज़ालिमूना बाज़ुहुम बाज़न इल्ला गुरूरा, बल्कि ये ज़ालिम एक दूसरे को महज पुरफ़रेब वादा देते हैं, यानी उनमें से कोई बात भी नहीं है, बल्कि ये आपस ही में एक दूसरे को गुमराह करते आ रहे हैं,
ان کے لیڈر، ان کے پیر، ان کے سادات یہ کہتے ہیں کہ یہ معبود ان کو نفع پہنچائیں گے، ان کو اللہ کے قریب کر دیں گے، ھذا شفاء من عند اللہ، یہ ان کی سفارش کریں گے، ان کی شفاعت کریں گے، یا یہ باتیں شیاطین مشرکین سے کہتے تھے، یا اس سے وہ وعدہ مراد ہے جس کا اظہار وہ ایک دوسرے کے سامنے کرتے تھے کہ وہ مسلمانوں پر غالب آ جائیں گے، جس سے ان کو اپنے کفر پر جمے رہنے کا حوصلہ ملتا تھا۔ آیت نمبر 41، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے، کہیں وہ دونوں اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں، ہل نہ جائیں۔ کراہتاً ان تزولا یا لاللہ تزولا، یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت و صنعت کا بیان ہے۔ بعض کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ان کے شرک کا اقتضا ہے کہ آسمانوں اور زمین اپنی حالت پر برقرار نہ رہیں بلکہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں، جس طرح سورہ مریم کی آیت نمبر 90 اور 91 میں ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا، قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے کا مفہوم ہے۔ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اور فی الواقع اگر وہ ہٹ جائیں تو اس کے بعد بھی ان کو کوئی بھی تھام نہیں سکے گا، یعنی یہ اللہ کے کمال قدرت کے ساتھ اس کی کمال مہربانی بھی ہے کہ وہ آسمان اور زمین کو تھامے ہوئے ہے اور ان کو اپنی جگہ سے ہلنے اور ڈولنے کا، ٹلنے کا، ہلنے کا حکم نہیں دیتا، ورنہ پلک جھپکنے میں دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا، کیونکہ اگر وہ ان کو تھامے نہ رکھے اور ان کو اپنی جگہ سے پھیر دے، ہلا دے، تو اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو ان کو تھام لے۔ ان امسکہما میں ان نافیہ ہے، اللہ نے اپنے اس احسان اور نشاندہی کا تذکرہ دوسرے مقامات پر بھی فرمایا ہے۔ مثال کے طور پہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 65 میں وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اللہ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے مگر جب اس کا حکم ہوگا۔ اور سورہ روم کی آیت نمبر 25 وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، اور اگر فی الواقع وہ ہٹ جائیں تو اس کے بعد ان کو کوئی بھی تھام نہیں سکے گا۔ انہ کان حلیما غفورا، بے شک میرا اللہ بڑا حلم والا اور بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ اتنی قدرتوں کے باوجود وہ حلیم ہے، بردبار ہے، اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ وہ کفر اور شرک اور نافرمانی کر رہے ہیں، پھر بھی وہ ان کی گرفت میں جلدی نہیں کرتا بلکہ ان کو ڈھیل دیتا ہے، اور غفور بھی ہے، کوئی تائب ہو کر اس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، توبہ، استغفار اور ندامت کا اظہار کرتا ہے تو میرا اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 42، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں کھائی، لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آ گیا تو وہ ضرور ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ بعثت محمدی سے پہلے یہ مشرکین عرب قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اگر ہماری طرف کوئی رسول آ گیا تو ہم اس کا خیر مقدم کریں گے اور اس کی فرما برداری کریں گے، اس پر ایمان لانے میں ایک مثالی کردار ادا کریں گے۔ یہ بات سورۃ الانعام کی آیت نمبر 156
اور 157 میں بھی ہے، اور سورۃ الصافات کی آیت نمبر 167 سے لے کے 170 تک میں بھی موجود ہے۔ فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا، پھر جب ان کے پاس ڈرانے والے آیا تو اس کی آمد نے ان کو حق سے نفرت میں زیادہ ہی کیا۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔